اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی زبان سے استغفراللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ بیماری کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہدایت دے سکتا ہے، نہیں تو ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ پیش آئے، آپ کو بھی کوئی برباد کرنے کی کوششیں کرے، آپ کے بزنس کو، آپ کے گھر والوں کو جدا کرنے کی کوششیں کرے۔ اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے۔ ایک مدرسے کا طالب علم کہتا ہے، مدرسے کا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دو عورتیں قبرستان کے پاس کھڑی تھی، تو وہ دونوں عورتیں قبرستان کے اندر گئی اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر تک کچھ کرتی رہی۔ ہمیں عجیب سا لگا کہ آخر یہ دو عورتیں قبرستان میں جا کر قبر کے پاس کیا کر رہی ہے، ایک عجیب سی چیز ہے یہ، آخر جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا مدرسے کے طالب علموں کو۔ جب وہ دو عورتیں قبرستان سے چلی گئی تو مدرسے کا طالب علم کہتا ہے کہ ہم قبرستان پہنچے، جب دیکھا تو ایک قبر میں تعویذ وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ مچھلی کے منہ میں ان دو عورتوں نے قبر میں تعویذات چھپائی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے، آپ دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ شیئر کی ہے یہ اسلامی نصرت الاسلام کے ساتھ متصل جو قبرستان ہے وہاں کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کل بعد از نماز ظہر تکرار کرنے کی نیت سے ہم چند ساتھی اپنے مدرسے کی چھت پہ گئے تو ایک وڈز گاڑی آئی اور قبرستان کے قریب آ کر رکی، اور وہاں سے دو خواتین اندر سے نکلی اور دونوں جو ہیں وہ قبرستان کی جانب بڑھی۔ تو عموماً کوئی بھی گاڑی آتی جاتی ہے تو ہم اس کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں، طلباء کرام کی عادت ہوتی ہے۔ تو وڈز والا واپس جانے لگا اور کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ہمیں۔ تو ہمارا ایک ساتھی نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی کون تھے اور یہاں کیوں آئے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ تو ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ ان دونوں جو خواتین تھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلا، تو عیدگاہ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ان کا نظارہ کیا، دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک مچھلی لائی ہوئی تھی جس کے منہ کے اندر تعویذ باندھا ہوا تھا۔ 3-4 قبرستان میں جو ہے وہ یہ انہوں نے تعویذ جو ہے وہ دفنا کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے ہمارے علاقے میں بھی انتہائی زیادہ پائی جا رہی ہے، جادو والی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً اپنے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ یعنی صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، اٹھنے کی، سو کر اٹھنے کی، سونے سے پہلے کی، اور جو گھر میں خواتین کھانا بناتی ہیں ان کو بتائیں کہ وہ کھانا بناتے وقت گانا گانے سے گریز کریں اور کچھ یعنی دعائیں پڑھیں تاکہ اثر ہم پہ نہ ہو۔ یہ جو ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو تعویذ کھولنے کے بعد اندر دیکھا تو طلاق دلوانے کے لیے کیا ہوا تھا، طلاق دلوانے کے لیے۔ اب اس ایک یعنی تعویذ کے ہم پیچھے گئے تھے تو ہم نے ایک بہت بڑی شاپر بھر کے وہاں سے تعویذ لائے اور لا کر ہم نے اپنے اساتذہ کو دکھایا، تو اساتذہ کہنے لگے کہ ایک بھی تعویذ یہاں پہ اچھا نہیں ہے، کسی میں اولاد جو ہے وہ دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو کہ کس طریقے سے لوگ دشمنی نکالنے کے لیے اس طریقے کے جادو جیسی چیزیں لوگوں کے اوپر کروانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ بھی قبرستان میں لے جا کر، قبر میں لے جا کر تعویذات وغیرہ گاڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی دشمن بنے پڑے ہیں، کسی کو برباد کرنے کا، کسی کے بزنس کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو تعویذات تھے، بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں جدائی ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ میاں بیوی کے اندر جو ہے نا ناچاکیاں پیدا ہو، وہ جدا ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا آپ ہی بتائیں۔ خدا کے لیے اس طرح تعویذوں سے پرہیز کریں، اس دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے یہ۔ جب ہم کسی بندے کا گھر اجاڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں نا تو سب سے پہلے خود کا ہی گھر اجڑ جاتی ہے۔
خود ہی کی اولاد اپنے سے دور ہو جاتی ہے، اس دنیا میں ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا را اسی چیزوں سے دور رہے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، یہی علاج ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔